بھٹو تقریر کرتے ہیں، اس جانب سے کوئی بھی تقریر ہوتی ہے، وہ ایک جملہ کوئی ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک ہنگامہ بپا ہو جاتا ہے۔ کل بھی اسپیکر اور اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر نے کافی درخواست کی معزز ارکان سے آف دی پارلیمنٹ کہ جی آپ تقریر ہونے دیں اور خاموش۔ تو علی محمد خان صاحب جو ہمیں جوائن کر علی چکے ہیں۔ محمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. گڈ مارننگ ٹو یو. سب سے پہلے یہ بتائیے گا، یہ جو فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن کا، سینیٹر علی ظفر صاحب کا موقف ہمارے سامنے ہے، تو پھر آپ لوگ عدالت سے رجوع کر رہے ہیں، کب تک رجوع کریں گے اور آپ کے خیال میں وہاں سے آپ کو ریلیف ملے گا؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. دیکھیے، امید تو جس طرح ابھی تک ہمارے ساتھ ہوا ہے، امیدیں ہمیں کم ہی ہیں، لیکن ہم نے اپنی جدوجہد کرنی ہے، کیونکہ خان صاحب کو جیل میں ڈالا گیا، ہمارا نشان چھینا گیا، ہماری پارٹی ایک طرح سے ڈس بینڈ کرنے کی کوشش کی گئی، ہماری آدھی سے زیادہ لیڈرشپ سے پارٹی چھڑائی گئی، جو رہ گئے زیادہ تر باہر ہی نہیں نکل پا رہے تھے. اس کے باوجود قوم نے غیرت دکھائی، ہمت دکھائی، اور ایکچوئل فگر ہمارے 180 کے قریب سیٹیں ہیں، جس میں سے لے دے کے کوئی 90 92 93 ہمیں ملی، وہ بھی ان لوگوں کی جو نکل آئے اور انہوں نے اپنا ووٹ جو ہے اس کو ڈیفینڈ کیا. بہت سی جگہوں سے مین سیٹیں اپوزیشن کے، میں تم کو آج بھی اپوزیشن کہتا ہوں کیونکہ حقیقی تو مینڈیٹ خان صاحب کے پاس ہے. اب یہ دیکھیے کتنے افسوس کی بات ہے، ہمارے پاس فگرز موجود ہیں. میاں شہباز شریف صاحب اپنی سیٹ ہار چکے ہیں، میاں نواز شریف صاحب مانسیرے سے ہارے لیکن ان کو لاہور سے جتا دیا گیا. لاہور سے میاں صاحب ہماری ڈاکٹر یاسمین کے الیکشن ہارے ہیں. اور لے دے کے آپ یہ دیکھیے کہ محترمہ مریم صاحبہ بھی ہمارے ایک نوجوان میر شرافت صاحب، نوجوان ہمارا ورکر ہے، اس سے وہ ہاری ہیں، ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا. تو اس طرح کے سچویشن میں آپ یہ دیکھیے کہ اوپر سے ہماری ریزرو سیٹیں بھی نہ صرف لے لی گئیں بلکہ اس کو اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کو اور جماعتوں میں آپ کیسے تقسیم کر سکتے ہیں، کیسے آپ کسی ایک کا حق اس کو دیتے یا نہیں دیتے، یہ ایک اور ڈیبیٹ ہے، کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں. تو اس پہ ہم جائیں گے. میری تو اپنی اوپینین جو پارٹی کو میں نے دی ہے کہ ہم ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں نہ جائیں، ہائی کورٹ میں جائیں. ایک لیول آف اپیل ہمارے پاس ایکسٹرا رہ جائے گی. میری تو 5 ہائی کورٹیں ہیں جس میں ہم جا سکتے ہیں، ساری معزز ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہمارے لائرس کس ہائی کورٹ کا فیصلہ کرتے ہیں یا وہ علی ڈائریکٹ صاحب سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، آپ نے لیکن پہلے ہم اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے. ہاں، سنی اتحاد کونسل سے جو آپ نے مخصوص نشستیں لینے کے لیے جو تمام تر ظاہر ساری بندوبست اس لیے ہوا تھا کہ ان کے ساتھ مل جائیں گے، انہوں نے تو فہرست ہی نہیں جمع کرائی مخصوص نشستوں کے لیے. تو یہی سوال جو فیصلے میں اٹھایا گیا، یہ عدالت بھی آپ سے اٹھا سکتی ہے کہ بھائی آپ نے ایسی جماعت کے ساتھ کیوں آپ آگے بڑھے. آرٹیکل 51 میرے خیال میں اس کا ریلیونٹ آرٹیکل ہے، اور اس کو آپ دیکھ لیں تو اس میں بڑا کلیئر ہے کہ جو آزاد ارکان کسی جماعت میں شامل ہوتے ہیں، شرط صرف یہ ہے کہ وہ جماعت جو ہے اس نے الیکشن لڑا ہو، اس کے پاس نشان ہو. ضروری نہیں ہے کہ اس نے سیٹیں جمع کی ہوں پہلے سے یا اس کا پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہو. ایک پارلیمنٹری پارٹی تب بنتی ہے جب اس میں آزاد ارکان بھی شامل ہوتے ہیں، وہاں جتنے بھی لوگ ہوں. تو تحریک انصاف کے لوگ جب شامل ہو گئے تو سنی اتحاد کونسل کی اسٹرینتھ جو ہے وہ بڑھ گئی، اور ہم اپنی لسٹ دے سکتے ہیں. ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں. بلوچستان عوامی پارٹی کو خیبر پختونخوا میں بعد میں اجازت ملی تھی، اور وہ بھی 1.5 سال بعد شاید ملی تھی. تو اس وقت ہمارا حق یہ ہے کہ جتنی ہماری سیٹیں ہیں سب سے پہلے تو اس کے مطابق ہمیں ریزرو سیٹس ملیں، مرکز میں بھی، پنجاب میں بھی، اور آف کورس خیبر پختونخوا میں بھی. سندھ سے بھی ہماری کچھ سیٹیں آئی ہیں، حالانکہ پورا کراچی ہم نے سویپ کیا ہے، لیکن کراچی میں ہمارا مینڈیٹ ہم سے چرا دیا گیا کہ ایک اور جماعت کو دیا گیا. تو ہمارے اب 2 ایشوز مین ہیں. سب سے پہلے تو ہمارا جو اوریجنل مینڈیٹ ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے. اور کل مجھے ویسے بڑا عجیب بھی لگا کہ پارلیمنٹ میں شہباز صاحب نے اپنی اسپیچ میں، اور پھر کل بلاول صاحب نے ایک بات کی کہ آئیں اور کوئی انصاف معیشت کی بات کر رہے ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے مینڈیٹ کا فیصلہ ہو. کل بلاول صاحب نے مینڈیٹ پہ یہ بات کی کہ کوئی کمیٹی بنی یا کچھ، دیکھیے کوئی کمیٹی بناتے ہیں، عدالت سے فیصلہ ہوتا ہے، جو بھی کوئی اس کا رزلٹ نکلتا ہے. جب تک کہ مینڈیٹ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اس مسئلے کو حل کیے بغیر آگے بات جائے گی نہیں. مینڈیٹ سے کوئی فیصلہ ہو جائے، ہمیں ہمارا حق واپس ملے، اس کے بعد اسی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آپ نے گفتگو کرنی ہے، مسائل حل نکالنا ہے، لیکن پہلے اس مسئلے کا تو حل نکالیں. علی صاحب پہلے تو یہ مرحلہ طے ہونا ہے. لوگ آپ کی جو ہوم ورک تھا اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے آپ لوگوں نے MWM سے شمولیت کی اختیار کا سوال کیا تھا، وہ نہیں ہو سکا.
اب 9 مارچ کو صدارتی الیکشن ہونا ہے، ایسے میں جب 77 سیٹوں سے سنی اتحاد کونسل محروم ہو گئی تو پھر کیسے آپ لوگوں کی کیا اس پہ موقف ہے؟ اور حامد رضا صاحب انہوں نے کس سمبل پر الیکشن لڑا تھا؟ دیکھیں حامد رضا صاحب تو ہماری جماعت کے سپورٹ سے پاس ہوئے، پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹ سے حامد صاحب پاس ہوئے، اور انہوں نے بڑی ہمت دکھائی ہے کہ اتنے مشکل ماحول میں وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اپنی جماعت کو آفر کیا ہے. تو اس پہ جتنی بھی ہماری اس وقت لیڈرشپ ہے، چاہے عمر ایوب صاحب ہوں، جنرل سیکرٹری ہوں یا بارسٹر گور صاحب، خان صاحب نے ان کو نامینیٹ کیا ہے. مین لیڈرشپ میں سے کسی ایک شخص نے ایک آواز نہیں اٹھائی، سب ان کے ساتھ مضبوط کھڑے ہوئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلے انہوں نے کیے ہیں گڈ ول میں کیے ہیں. مشکل حالات میں کچھ فیصلے آپ کے حق میں آتے ہیں، کچھ خلاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ تو فیصلہ ایسا ہے جس پہ تو قانون ہمارے ساتھ کھڑا ہے. سنی اتحاد کونسل میں ہم لوگوں کے ایفیڈیوٹس جمع ہوئے، تمام پی ٹی آئی کی پارلیمنٹری پارٹی اس میں چلی گئی. اب ہمارا حق ہے کہ ہماری جتنی بھی سیٹیں ہیں 92-93 اس کے مطابق ہمیں ہماری ریزرو سیٹس دی جائیں، اور ماضی میں یہ ہو بھی چکا ہے. کوئی نئی چیز ہم نہیں مانگ رہے.